الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأعطانا من أمرنا رشدا والذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا تكبيرا. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلو کما رأیتمونی اصلی. سب تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات کے لیے خاص ہیں، جس مالک ذوالجلال نے آج آپ احباب کے سامنے قرآن و حدیث کی معروضات پیش کرنے کے حوالے سے رب ذوالجلال نے حاضری کا موقع عطا فرمایا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سنا کے ذریعہ نجات کا سبب اور بخشش کا بہانہ اور مغفرت کا سامان تیار فرما دیں. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، پردہ نشیں اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. تو آج کی گفتگو میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے اوصاف کے حوالے سے چند دلائل آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دعا فرمائے اللہ شرح صدر عطا فرمائے اور اللہ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، تکبیر تحریمہ کے بعد قراءت سے پہلے دعائے استفتاح جو ہے وہ پڑھنا مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل سماعت فرمائیے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ سکت حنیۃ قبل ان یقرأ فقلت یا رسول اللہ بأبی انت وأمی ارأیت سکوتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول؟ قال اقول اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد. صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، کتاب الاذان کے اندر، اور صحیح مسلم کتاب المساجد میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ. اب ترجمہ کرنے لگا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا
کبرا جب تکبیر کہتے فی الصلاۃ نماز کے لیے، ساکاتا ہنیتاً یعنی کچھ دیر خاموش رہتے، قبل ان یقرأ اس سے پہلے کہ آپ قرات کریں، فقلت میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ارأیتا سکوتک بین التکبیر والقراءۃ، آپ تکبیر اور قراءت کے درمیان آپ خاموش رہتے ہیں، ما تقولو اس میں کیا کہتے ہیں؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقولو میں کہتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، یعنی ترجمہ کیا ہے، اللہم اے اللہ، باعد دور کر دیں، بینی و بین خطایای، یعنی اے اللہ دوری پیدا کر دے میرے اور میری خطاؤں کے درمیان، بین المشرق والمغرب، جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کی، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، الہی نقنی من خطایای، الہی میری خطاؤں کو مٹا دے، نقنی صاف کر دے، معاف کر دے، مٹا دے، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سفید کپڑا جو ہے وہ میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، الہی دھو دے میری خطاؤں کو بالماء پانی کے ساتھ، والثلج برف کے ساتھ، والبرد اور اولوں کے ساتھ، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، الہی میری خطائیں پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قراءت سے پہلے جس کو ہم ثنا کے طور پر تعبیر کرتے ہیں تو یہ پڑھنا مستحب ہے، یا پھر اس کی جگہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اوصاف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نماز کے دوران تعدیل ارکان کا خیال رکھنا واجب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر والقراءۃ، یعنی الحمدللہ رب العالمین، وکان اذا رکع لم یشخص راسہ ولم یصوبہ ولکن بین ذلک، وکان اذا رفع راسہ من الرکوع لم یسجد حتی یستوی قائما، وکان اذا رفع راسہ من السجدۃ لم یسجد حتی یستوی قائدا، وکان یقول فی کل رکعتین للتحیۃ، وکان یفرش رجلہ الیسری وینصب رجلہ الیمنی، وکان ینہی عن عقبۃ الشیطان وینہی عن
یفترش الرجل ذراعیہ افتراش للسبع وکان یختم الصلاۃ بالتسلیم۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الصلاۃ سے پڑھی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتے ہیں۔ یستفتح الصلاۃ بالتکبیر والقراءۃ الحمدللہ رب العالمین، اور قراءت جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ کائنات کا رب ہم سب مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز سیکھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے، لم یشخص نہ تو اپنا سر اتنا اونچا رکھتے، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ نہ اسے يُصَوِّبْهُ نیچے لٹکاتے، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ بلکہ اس کے درمیان رکھتے۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، لم یسجد نہیں سجدہ کرتے تھے، حتی یستوی قائما یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے، برابر کھڑے ہو جاتے، یستوی قائما سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ لم یسجد حتی یستوی قائدا، جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو نہیں سجدہ کرتے تھے یہاں تک کہ آپ یستوی قائداً سیدھے بیٹھ جاتے۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ لِتَحِيَّةَ، اور فی کل رکعت ہر دو رکعت کے بعد لتحیۃ تشہد پڑھتے، یعنی التحیات پڑھتے۔ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے نہ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، اپنا بایاں پاؤں بچھا دیتے تھے، کیونکہ یفرشو کے الفاظ بیان ہوئے ہیں، اور بچھا دیتے تھے رجلہ الیسرا، رجلہ الیسرا، اپنا بایاں پاؤں بچھا دیتے تھے۔ وینصب، اور کھڑا رکھتے تھے رجلہ الیمنی، اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے، یعنی تشہد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بایاں پاؤں بچھا دیتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے۔ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى۔ اور میرے بھائیوں آگے فرمایا وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، اور آپ شیطان کی مانند بیٹھنے سے منع کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افتراش للسبع، اور فرمایا آپ اس سے بھی منع فرماتے تھے، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ، اور آپ اس سے بھی منع فرماتے تھے کہ کوئی رجل، کوئی آدمی، کوئی شخص ذراعیہ افتراش للسبع، کہ کوئی شخص درندوں کی طرح اپنے بازو پھیلائے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہاں سے لے کر یہاں تک
عربی میں ذرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، کوئی شخص درندوں کی طرح اپنے بازو نہ پھیلائے۔ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ روایت بخاری میں موجود ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے اوصاف میں سے یہ وصف بھی ہے کہ رفع یدین جو ہے یہ نماز کی زینت ہے۔ کیا ہے رفع یدین؟ نماز کی زینت ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسہ من الرکوع رفعہما کذالک وقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد وکان لا یفعل فی السجود۔ اس روایت کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے بھائیوں ایک بات سمجھ لیں کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے بعض الناس بھائی جو ہیں وہ یہاں یہ ابہام جو ہے کانوں کی لو تک لگاتے ہیں، کانوں کی لو تک لگاتے ہیں، لیکن یہ ابہام کا کانوں کی لو تک لگانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ احادیث میں اس بارے میں کیا تذکرہ ملتا ہے؟ یعنی حذو منکبیہ یا پھر شحمۃ اذنیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے یا کانوں کے لو کے برابر ہاتھ اٹھاتے۔ ان عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھاتے تھے اپنے دونوں ہاتھ حذو منکبیہ، کندھوں کے برابر، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی۔ کس وقت اٹھاتے تھے؟ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز کا آغاز کرتے، جب نماز کا آغاز کرتے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، تو آپ اللہ اکبر کہتے جب آپ رکوع کرتے، یعنی اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور اذا جب رفع بلند کرتے اٹھاتے رأسہ اپنا سر من الرکوع، رکوع سے، رفعہما کذالک، رفعہما تثنیہ ہے، یعنی اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے یا کانوں کے لو کے برابر، اس وقت جب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنا سر اٹھاتے۔ وقال، اور کہتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ الفاظ کہتے، اور یہ امام بھی کہے گا اور مقتدی بھی کہے گا یہ کلمات، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ بھائی میری طرف دیکھیں، آگے فرمائے وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور
اس طرح سجدوں میں نہ کرتے تھے، یعنی یہ رفع یدین جب اللہ کے پیغمبر سجدوں میں جاتے، یعنی سجدے میں جب جاتے تو اس وقت آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس دلیل سے ثابت ہو گیا کہ رفع یدین کرنا یہ نماز کی زینت ہے اور پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اوصاف میں سے آپ کا بہت پیارا وصف ہے۔ یہ روایت جو ہے کتاب الاذان میں موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح جب سجدہ کرنا ہے تو 7 اعضاء کو بنیاد بنانا واجب ہے۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہۃ جبہہ واشار بیدہ علی انفہ، ٹھیک، اور والیدین والرکبتین، یہ جو 2 گھٹنے ہیں، واطراف القدمین، واطراف القدمین، اور 2 قدموں کی انگلیاں۔ عن عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا گیا ان اسجد علی 7 اعظم، کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، اعظم ہڈیاں، علی الجبہۃ پیشانی پر، واشار بیدہ علی انفہ، اور آپ نے ہاتھ سے اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا، والیدین 2 ہاتھ، والرکبتین 2 گھٹنوں، واطراف القدمین، اور 2 قدموں کی انگلیوں پر۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ دوران نماز ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کا بیان، اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کا اپنی زبان سے اقرار کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهدي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ کتاب الاذان سے اور کتاب الصلاۃ سے، بخاری کتاب الاذان، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ سے۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یکبرو، تکبیر کہتے یعنی اللہ اکبر کہتے، حین یقومو، جب کھڑے ہوتے، اللہ اکبر کیا کہتے ہیں؟ تکبیر، اللہ اکبر۔ ثم یکبرو حین یرکعو، جب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، ثم یکبر، پھر اللہ اکبر کہتے، حین یرکع، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے، پھر ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ من الرکوع، اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے جب اپنی پیٹھ کو رکوع سے اٹھاتے، حین یرفع جب اٹھاتے صلبہ اپنی پیٹھ من الرکوع رکوع سے، تو کیا کہتے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، ثم یقول، پھر کہتے وہو قائم، کھڑے ہونے کی حالت میں کیا کہتے؟ ربنا ولکل حمد کہتے تھے، اللہ اکبر۔ ثم یکبر حین یحوی، حین یحوی جب جھکتے، تو تکبیر کہتے، ثم یکبر حین یحوی، پھر اللہ اکبر کہتے جب جھکتے، ثم یکبر پھر تکبیر کہتے، حین یرفع رأسہ جب اپنا سر اٹھاتے، ثم یکبر پھر تکبیر کہتے، حین یسجد جب آپ سجدہ کرتے، ثم یکبر پھر آپ تک اللہ اکبر کہتے، حین یرفع رأسہ جب اٹھاتے اپنا سر، ثم یفعل ذلک فی صلاتہ کلہا، تو پھر اسی طرح اپنی تمام نماز میں اسی طرح کرتے، حتی یقضیہا، یہاں تک کہ اسے پورا کرتے، یعنی پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے جب اپنی پیٹھ کو رکوع سے اٹھاتے، پھر آپ کہتے اس حال میں کھڑے ہوتے ربنا ولکل حمد، پھر اللہ اکبر کہتے جب جھکتے، پھر اللہ اکبر کہتے جب اپنا سر سجدے سے اٹھاتے، پھر اسی طرح کرتے اپنی تمام نماز میں یہاں تک کہ اسے پورا کرتے۔ اس کے بعد وَيُكَبِّرُ، اور اللہ اکبر کہتے حین یقوم من السنتین بعد الجلوس، جب 2 رکعتوں سے بیٹھنے کے بعد اٹھتے، جب کھڑے ہوتے من السنتین 2 رکعتوں سے بعد الجلوس، یعنی جلوس بیٹھنے کے بعد، تشہد کے بعد جب آپ اٹھتے تو پھر آپ تکبیر کہتے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا انداز کیا تھا؟ ان مطرف بن عبداللہ قال صلیت انا و عمران بن حسین خلف علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، فکان اذا سجد کبر و اذا رفع راسہ کبر و اذا نہض من الرکعتین کبر، فلما قضى الصلاة اخذ بیدی عمران بن حسین فقال ذکرنی ھذا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او قال صلی بنا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مطرف بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں صلیتو، میں نے نماز پڑھی، انا و عمران بن حسین، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یعنی عمران بن حسین اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ مطرف بن عبداللہ، اللہ اکبر۔ فکان اذا سجد، جب وہ سجدہ کرتے، کبر، اللہ اکبر کہتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، اور جب سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، جب نماز پوری کر دی،
اخذ بیدی عمران بن حسین، تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا، فقال اور کہا قد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ذکرانی یاد دلا دی، او قال یا یہ کہا صلی بنا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نماز پڑھائی۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا انداز۔ میرے بھائیوں، وقت کم ہے اور دلائل ابھی میں نے کافی عرض کرنے ہیں۔ اگلی بات سماعت فرمائیں، تعدیل ارکان کا خیال رکھنا نماز کی ادائیگی میں افضل طریقہ ہے۔ تعدیل ارکان کا خیال رکھنا نماز کی ادائیگی میں افضل طریقہ ہے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال رمقت الصلاة مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجدت قیامہ فرکعتہ فاعتدالہ بعد رکوعہ فسجدتہ فجلبستہ بین السجدتین فسجدتہ فجلستہ ما بین التسلیم والانصراف قریبا من السواء، وفی روایت البخاری ما خلا القیام والقعود قریبا من السواء۔ بخاری اور مسلم کی روایات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ عن البراء بن عازب، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا رمقت الصلاۃ، میں نے نماز کو بڑے غور سے دیکھا، مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو بڑے غور سے دیکھا کہ فوجدت قیامہ، میں نے پایا آپ کا قیام، فرکعتہ رکوع، فاعتدالہ بعد رکوعہ، رکوع کے بعد اعتدال یعنی فسجدتہ فجلبستہ بین السجدتین فسجدتہ فجلستہ ما بین التسلیم والانصراف قریبا من السواء، یعنی قوما، سجدہ، سلام اور انصراف یعنی سلام پھیرنا کو قریباً یعنی تقریباً برابر پایا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، وفی روایت البخاری، اور بخاری کی روایت میں ہے، اللہ اکبر، ما خلا القیام والقعود قریبا من السواء، کہ قیام اور آخری تشہد کے علاوہ باقی سب ارکان جو تھے وہ برابر تھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رکوع اور یعنی رکوع کے بعد قیام اور سجدے کے بعد جلوس کا طویل ہونا نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ غور سے سماعت فرمانا اس حدیث کو کہ ان ثابت البنانی ان انس بن مالک
رضی اللہ عنہ قال انی لا آلو ان اصلی بکم کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا قال ثابت فقال انس یصنع الشیء لا اراکم تصنعونه قال اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي متفق علیہ. یعنی بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے. ثابت بنانی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں انی لا آلو، میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا کہ ان اصلی بکم کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی بنا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے. قال ثابت نے کہا فقال انس یصنع الشیء لا اراکم تصنعونہ. ثابت نے کہا کہ حضرت انس وہ کام کرتے ہیں، فقال انس یصنع الشیء، حضرت انس وہ کام کرتے ہیں کہ لا اراکم تصنعونہ، میں تمہیں وہ کام کرتے نہیں دیکھتا. کان اذا رفع رأسہ من الرکوع، جب وہ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، انتصب قائما تو سیدھے کھڑے رہتے، حتی یقول القائل، حتیٰ کہ یہاں تک کہنے والا کہتا قد نسی، آپ بھول گئے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے، مَکَثَ ٹھہرے رہتے، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ، یہاں تک کہ کہنے والا کہتا قد نسی، آپ بھول گئے، آپ بھول گئے. تو اب ثابت ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کے بعد قیام اور سجدے کے بعد جلوس طویل لمبا ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث سے ثابت ہو. کاش کہ ہماری نمازیں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہوتی تو آج ہماری زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ، ہر وہ دعا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے بھائیوں، ہمیں یہ رسول اللہ والی نماز کیوں نہیں اچھی لگتی؟ اور اگلی بات، امام مقتدیوں کو ہلکی مگر مکمل نماز پڑھائے. دعا فرمائیں اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ما صلیت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری. اسے بخاری نے روایت کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا ما صلیت وراء امام قط اخف صلاة، کہ میں نے کبھی کسی امام کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قد اخف کہ جس میں تخفیف ہو، ولا اتم صلاۃ من رسول اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخفیف اور تکمیل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہو۔ آگے آئیے میرے بھائیوں، جلسہ استراحت یہ مستحب عمل ہے۔ جلسہ استراحت کیا ہے؟ مستحب عمل ہے۔ یعنی جلسہ استراحت کسے کہتے ہیں؟ ایک رکعت مکمل کر لی ہے، اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، تو اس وقت اللہ کے رسول بیٹھ کر اٹھتے تھے۔ اب ہمارے بعض الناس بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھے ہو گئے تھے اس وقت آپ ایسا کرتے تھے۔ حالانکہ میرے محترم بھائیوں، یہ سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان ہے۔ کتاب و سنت میں ایسی کوئی روایت بندہ ناچیز نے نہیں پڑھی۔ ہاں، اگر آپ کے نالج میں، آپ کے علم کے اندر اگر یہ بات ہو تو اس دین کے طالب علم کو ضرور آگاہ کر دینا۔ ان ابی قلابہ عبداللہ بن یزید الجرمی البصری قال جاءنا مالک بن الحویرث فی مسجدنا ھذا فقال انی لأصلی بکم وما اريد الصلاة اصلی کیف رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فقلت لأبی قلابة کیف کان یصلی قال مثل صلاة شیخنا هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض اراد بشیخهم ابا یزید عمر بن سلمۃ الجرمی۔ کتاب الاذان سے بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وہاں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ابو قلابہ عبداللہ بن یزید جرمی بصری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جاءنا مالک بن الحویرث فی مسجدنا ھذا، ہمارے پاس مالک بن حویرث ہمارے اس مسجد میں آئے، فقال فرمایا انی لأصلی بکم، میں تمہیں نماز پڑھاؤں گا، وما اريد الصلاة، حالانکہ وما اريد الصلاة، حالانکہ میرا نماز پڑھانے کا ارادہ نہ تھا، اصلی کیفا، اصلی وما اريد الصلاة اصلی، حالانکہ میرا نماز پڑھانے کا ارادہ نہ تھا، کیف رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہ جیسا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فقلت لأبی قلابہ، میں نے ابو قلابہ سے کہا، پوچھا کیف کان یصلی، کہ انہوں نے کیف کس طرح نماز پڑھائی، کیف کان یصلی، قال فرمایا مثل صلاة شیخنا، فرمایا ہمارے اس شیخ کی نماز کی مانند، وکان یجلس اذا رفع رأسہ من السجود، اور جب وہ سجدے سے سر اٹھاتے، وکان بیٹھتے تھے، وکان یجلس اور بیٹھتے تھے، یہ الفاظ ہیں جلسہ استراحت کے۔ وکان یجلس اور بیٹھتے تھے، اذا رفع رأسہ من السجود، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے، قبل ان ینہض، تو قیام کے لیے اٹھنے سے پہلے بیٹھتے تھے جلسہ استراحت کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رحمت سے اس حدیث مصطفیٰ سے جلسہ استراحت ثابت ہو گیا۔ اور میرے بھائی، اراد بشیخہم،
یعنی یہ بخاری کے الفاظ ہیں. ارادہ، یہ پچھلے الفاظ جو پڑھے، ارادہ بشیخم ابا یزید عمر بن سلمۃ الجرمی، اس شیخ سے مراد ابو یزید عمر بن سلمہ جرمی ہے. وقت کافی لمبا ہو گیا میرے محترم بھائیوں، اور کھانے کا بھی آپ کو انتظار ہوگا. اللہ اکبر. لیکن بزرگوں نے جو عنوان میرے ذمہ لگایا تھا ابھی وہ پایا اپنا تکمیل تک پہنچنے والا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں دونوں بازو اور ہاتھوں کو کشادہ کرنا چاہیے. دلیل کیا ان عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدیہ التیابدو بیاض ابطیہ. ترجمہ سماعت فرمائیں. عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کان اذا صلی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے، فرجا بین یدیہ تو اپنے ہاتھوں کو کشادہ کر دیتے تھے، حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی یبدو ظاہر ہونے لگتی. تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں اور دونوں بازوں کو کشادہ کرنا چاہیے. اسی طرح جوتوں سمیت نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر نماز جنازہ ہو، عام چٹیل میدان ہو تو اس صورت میں آپ جوتوں سمیت نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن مدارس مساجد میں قالین بچھے ہوتے ہیں، چونکہ ادب کا تقاضا ہے تو یہ جوتوں بغیر نماز ادا کرنی چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جوتوں سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ بشرطیہ کا کہ وہ پاک ہوں. دلیل کیا ہے؟ ان ابی مسلمۃ سعید بن یزید قال سألت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ قال نعم متفق علیہ. یعنی رواہ البخاری فی صحیحہ کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی النعال. امام بخاری نے کہ باب باندھا ہے. اور رواہ مسلم فی صحیحہ کتاب المساجد وما واضع الصلاۃ باب جواز الصلاۃ فی النعلین. یعنی امام مسلم نے جو باب باندھا ہے، باب باندھ کر اس کے تحت جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے امام المحدثین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، انہوں نے کتاب الصلاۃ کے اندر جو باب باندھا ہے وہ باب الصلاۃ فی النعال کے تحت اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. ان ابی مسلمۃ سعید بن یزید، ابو مسلمہ سعید بن یزید سے روایت ہے، قال فرمایا سألت انس بن مالک کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال انداز میں، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے تھے، فی نعلیہ اپنے جوتوں میں، قال نعم، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا نعم، جی ہاں، کائنات کے عظیم پیغمبر میرے اور آپ کے دلوں کی بہار حضرت محمد قید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتوں سمیت نماز ادا کر لیا کرتے تھے. دو روایات میں نے اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس کے بعد میں بات کو اختتام کی طرف لے کر آ رہا ہوں. اگلی بات یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. دلیل کیا ہے؟
عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولأبی العاص بن الربیع ابن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها رواه الجماعة إلا ابن ماجہ والترمذی۔ یعنی اس روایت کو ابن ماجہ اور ترمذی کے علاوہ دیگر تمام محدثین نے اسے روایت کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان ابی قتادۃ الانصاری، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے تھے وَهُوَ حَامِلٌ، اس حال میں اٹھائے ہوئے امامہ کو بنت زینب، جو زینب کی بیٹی تھی، بنت رسول اللہ، اور زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اس حال میں کہ آپ امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھائے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ والی ابی العاص بن الربیع ابن عبد شمس، کہ وہ ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس کی بیٹی تھی۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا سَجَدَ، جب آپ سجدہ کرتے، ٹھیک ہے نا جی، وَضَعَهَا، اسے زمین پر بٹھا دیتے، ٹھیک ہے نا جی، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، تو جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے۔ تو اس حدیث سے بھی، اس روایت سے بھی، اس دلیل سے بھی، اس فرمان سے بھی ثابت ہو گیا، اگر بچہ اٹھا کر نماز ادا کرنی پڑے تو یہ شرعاً جائز عمل ہے۔ اور سجدے میں اعتدال رکھنے کا حکم ہم امتیوں کو دیا گیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط القلب، رواہ البخاری کتاب الاذان۔ ٹھیک ہے جی، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ان انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اعتدال رکھو، ولا یبسط احدکم، تم میں سے کوئی ایک نہ بچھائے، ذراعیہ، اپنے دونوں بازوؤں کو، انبساط القلب، کتے کی طرح، یعنی تم میں سے کوئی شخص کتے کی طرح اپنے دونوں بازو زمین پر نہ بچھائے۔ تو یہ حدیث ہے، یہ دلیل ہے، اس فرمان سے بھی ثابت ہو گیا سجدے میں اعتدال کو قائم رکھنے کا حکم ہم امتیوں کو دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جتنا وقت مجھے دیا تھا اللہ کی رحمت سے پورا ہو چکا ہے، اور جو مضمون میرے ذمہ لگایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اوصاف، وہ بھی میں نے رب ذوالجلال کی رحمت، فضل اور توفیق سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ دعا کروں، جو شروع میں ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی تھی کہ نماز تم اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، صلو کما رأیتمونی اصلی،
اللہ کے فضل و کرم سے چند میں نے گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی حاضری کو اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنائے۔ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سبنا کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔